بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آدم علیہ السلام کی سٹوری قرآن پاک کے تھرو اور احادیث کے تھرو پڑھنے کی، اس میں جو حکمتیں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش شروع کی تھی، جس کی آلریڈی ہم نے کافی ساری ایک ساتھ ریکارڈ کروا دی ہیں۔ تو وہ تسلسل میں رہنے کے لیے کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں، میری گزارش ہے کہ آپ وہ ضرور دیکھیں تاکہ فردر اس ویڈیو میں آپ کو بات سمجھنے میں اور تسلسل بننے میں مدد مل سکے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 کے اندر جو غلطی آدم علیہ السلام سے پہلے سرزد ہو گئی تھی کہ انہوں نے ایک پھل کھا لیا، اس کے لیے انہوں نے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، جس کا بیان آیت نمبر 33 کے اندر ہے۔ ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ دعا اور کلمات اللہ تعالیٰ نے ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد عطا فرمائے۔ کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا کا رونا ایک طرف تو آدم علیہ السلام کا رونا ایک طرف۔ تو آدم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ سے نادم اور شرمندہ ہو کر اس بات پہ روتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کلمات سکھائے۔ اس کے اندر دیکھیں کہ اس کا پہلا پارٹ ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ اپنی جانوں پر زیادتی کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں اس سے مراد ہے کہ گناہ کرنا نہیں ہے بلکہ اپنا نقصان کرنا ہے۔ یعنی اس سے مراد ہے کہ گناہ تو کر لیا لیکن اپنا نقصان بھی کر لیا، اور وہ اس طرح کہ جنت کی بجائے زمین پر آنا پڑا، اور وہاں کی آرام کی زندگی کی جگہ یہاں مشقت کی زندگی اختیار کرنی پڑی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں، ایک تو وہ بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اس میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے عمل میں مسلمانوں کے لیے بڑی ساری تربیت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کے بعد جس طرح دعا فرمائی، اس میں مسلمانوں کے لیے یہ تربیت ہے کہ ان سے جب گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس گناہ پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اس کا اعتراف کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کا انتہائی وثوق کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا گناہ بخش دے اور ان پر رحم فرمائے۔ ایک جگہ پہ حضرت کے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے حیا کرتا ہے، پھر الحمدللہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے، تو وہ جان لیتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ استغفار اور توبہ ہے۔ لہٰذا توبہ کرنے سے کوئی آدمی بھی شرم محسوس نہ کرے، کیونکہ اگر توبہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بھی خلاصی اور نجات نہ پا سکے گا۔ تمہارے جد اعلیٰ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش صادر ہوئی تو توبہ کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ہم اکثر سنتے ہیں کہ توبہ استغفار، تو یہ دو لفظ ہیں۔ استغفار کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جو بھی سرزد ہوا ہے اس پہ نادم ہونا، اس پہ شرم محسوس کرنا، اور توبہ کا مطلب ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، یہ توبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبۃ نصوح، ایسی توبہ کہ جس کے بعد گناہ کی توفیق نہ ملے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آیت ہمیں روز بروز اپنی روٹین میں ایڈ کرنی ہے، ہمیں نمازوں کے بعد پڑھنی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم بھی اگر روزمرہ میں بڑی سارے ایسے معاملات کر لیتے ہیں تو یہ دعا ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اگر اپنی جانوں پر زیادتی کر لیتے ہیں، کیسے؟ گناہ کر کے۔ تو بعض اوقات کوئی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے میں کسی کا کیا نقصان ہو رہا ہے، تو سب سے پہلا گناہ کرنے میں نقصان اس بندے کا خود ہو رہا ہوتا ہے، اور اپنی جانوں پر جو وہ ظلم کر لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ اپنی مغفرت کی دعا کرتا رہے اور اس آیت کو تلاوت فرماتا رہے۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلمات سکھائے اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب کیونکہ ہم نے شروع میں اس چیز کو دیکھا تھا، پرکھا تھا کہ یہ تو پارٹ آف پلان تھا، اصل میں تو آنا دنیا میں تھا امتحان کے لیے۔ تو اگلی آیت کے اندر ہمیں اس چیز کی مزید وضاحت مل جاتی ہے۔ آیت نمبر 24 اور 25 ہے سورہ اعراف کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ترجمہ ہے
اللہ نے فرمایا تم اتر جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اسی میں زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اب دیکھیں کہ آیت کے تیسرے حصے میں یہ ایک 3 پارٹ کر کے 3 فیز بتائے گئے ہیں کہ ہم نے پیدا بھی اسی میں ہونا ہے، زندگی ادھر ہی ہم نے گزارنی ہے، پھر اگلا فیز ہے کہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد بھی ہم نے اسی زمین میں ہی رہنا، اور قیامت کے دن ہمیں اسی زمین میں سے اٹھایا جائے گا، اور ایک وقت تک اس میں ہمارا ٹھہرنا اور نفع، یعنی اس میں ہماری زندگی کے گزارنے کے ریسورسز بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے۔ تو آیت کے شروع کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں اتر جاؤ، تو دونوں حضرات یعنی کہ حضرت آدم اور حوا کو جنت سے اترنے کا حکم ہوا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اصل مقصد تو انہیں زمین میں خلیفہ بنانا تھا نا، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے ہی فرشتوں کو یہ بیان فرما دیا تھا، جو کہ سورہ بقرہ میں ہم نے صراحت سے دیکھا، اور دوسری بات یہ کہ اولاد آدم نے آپس میں عداوت و دشمنی بھی کرنا تھی، اور جنت جیسی مقدس جگہ ان چیزوں کے لیے لائق نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ۔